بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمتا للعالمین دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جانا کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جانا کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل الفت سرکار اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے جانا کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آیت پیغام سناتی ہے یہی آیت عزت تو میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت
عزت تو میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ اور آخر میں بہت ہی خوبصورت شعر لکھا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں لیکن کوئی منظوری نہیں ہو رہی، دربار محمدی سے کوئی منظوری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ شاعر نے اسی کو اپنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی فخر آدم و بنی آدم وجہ تخلیق کائنات آمنہ کا لال پیکر حسن و جمال شافع روز جزا حامی بے کساں سید سروراں حضور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں ارادتوں کا اظہار کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے بعد اس پہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم کے پاکیزہ ذکر کو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ بنائے۔ سب کہو آمین۔ زینت مسند صدارت جانشین حضور فنافی شیخ فیض یافتہ حضور سیدی شیخ العالم تائیدار نیریاں شریف، میری مراد پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد صدیق صدیقی نقشبندی مطان اللہ بطول حیاتی زیب سجادہ آستانہ علیہ صدیقیہ نقشبندیہ صدیق آباد ہداری شریف۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل ایک بزرگ عالم دین ایک آستانے کے ساتھ نسبت رکھنے والے حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے جو ولی ہیں ان کی تعریف آپ کو بتا رہے تھے اور حدیث جبریل سے وہ آپ کو ایمان کی تعریف بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان علماء کو اللہ تعالیٰ مزید بلندیاں عطا فرمائے، عمر حضری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ پر قائم و دائم فرمائے۔ انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔
اور جو آیت کریمہ دوران خطبہ تلاوت سے خود کو اور سماعت سے آپ کو معزز و مشرف کیا گیا ہے، اور جس عنوان کو اپنے اور آپ کے درمیان محو گفتگو ہونے کے لیے بطور موضوع چنا ہے، وہ ہے نسبت۔ حضرات محترم، نسبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جس کو نسبت حاصل ہو جایا کرتی ہے، اس کی قسمت بدل جایا کرتی ہے، کیونکہ نسبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ جیسی انسان کی نسبت ہوتی ہے ویسا ہی انسان پر تم رنگ دیکھتے ہو۔ اگر انسان کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب نظر آئے گا، وہ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ اور جس کی نسبت کسی اچھے کے ساتھ نہ ہو، کسی برے کے ساتھ ہو جائے، تم اس کو دنیا میں بھی اور اس کو آخرت میں بھی کامیاب نہیں بلکہ ناکام دیکھو گے۔ حضرات محترم، جو علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی تعریف پر جائیں۔ آج کل کے وہ شیخ جن کے بارے میں انہوں نے بتایا، وہ بہت ہی کامیاب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، ملنے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، جو نظر آتے ہیں ان کے ساتھ بندہ اگر اپنا تعلق قائم کر لے، ان کے ساتھ نسبت میں آ جائے، ان کی معیت میں آ جائے، سنگت میں آ جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ کیونکہ نسبت ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ اگر آم کی نسبت خاص کے ساتھ ہو جائے، وہ آم نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ اگر ذرے کی نسبت زر کے ساتھ ہو جائے، وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، زر بن جاتا ہے۔ اگر قطرے کی نسبت دریا کے ساتھ ہو جائے، وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ اگر چور کی نسبت سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہو جائے، وہ چور چور نہیں رہتا، زمانے کا قطب بن جاتا ہے۔ وہ چور چور نہیں رہتا، زمانے کا قطب بن جاتا ہے۔ پتہ چلا جب نسبت بدلتی ہے انسان کی قسمت بدل جایا کرتی ہے، انسان کی قسمت بدل جایا کرتی ہے۔ یہ جو نسبت ہے جس کے ساتھ ہو جائے، وہ بندہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اس کے کام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے رہن سہن کا انداز کیا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کوئی کلام کر رہا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ تو جس طرح اس کا انداز ہوگا، جو اس کی نسبت میں آئے گا، اگرچہ وہ اس جیسا بن نہیں سکتا، لیکن اس کی صورتوں کو، اس کی صفت کو اپنے اندر ڈالنے کی وہ کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت جو ہو گئی ہے، اچھے کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ جب انسان کی نسبت ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دونوں باتوں کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور جو حشر میں ان کو کیا انعام ملتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ نے مناظرے بھی کیے ہیں، لیکن آپ نے زندگی میں ایک اور اچھا کام کیا، آپ نے ایک شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو پہلے تو مناظرہ ہوتا تھا دنیاوی عالم دین کے ساتھ، لیکن
اب جب موت کا وقت قریب آیا، شیطان آ گیا اور شیطان کہتا ہے اے راضی اب بتا تیرے پاس رب کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ موت کا لمحہ قریب آتا ہے، جب انسان کا جسم اور اس کی روح میں تفریق ہونی ہوتی ہے، وہ ایسا لمحہ ہے کہ انسان کے حلق سے آب زمزم کے علاوہ کوئی پانی اترتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سے شیطان نے سوال کیا کہ رب کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو کتب میں آتا ہے اس وقت حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 360 دلیلیں رب کے ایک ہونے پر پیش کی۔ 360 دلیلیں رب کے ایک ہونے پر پیش کی، لیکن کام نہ چل سکا، کام نہ بنا۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ ایک دور دراز مقام پر وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے وہی وضو والا پانی اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ کو ہوا میں دراز کیا۔ جب وہ پانی امام فخر الدین رازی کے چہرے پہ پڑتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سامنے مرشد کریم کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے رازی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں؟ جب امام رازی نے یہ کہا، شیطان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، وہ لعنتی مردود ہو کر نکل گیا۔ اب بتاؤ امام رازی کو اس آخری لمحے میں کیا کام آیا؟ ایک شیخ کی نسبت کام آئی ہے، ایک کامل شیخ کی نسبت کام آئی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جو اچھے کی صحبت ہے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور جو برے کی سنگت ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبتیں صالح تورا صالح گند صحبتیں صالح تورا صالح گند صحبتیں طالع تورا طالع کند۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبتیں صالح تورا صالح کند، کہ اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، اور دوسرا شعر لکھا صحبتیں طالع تورا طالع کند، برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں کی سنگت میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور انہی اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ان کی سنگت میں آتا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حشر کا میدان لگ جائے گا، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں جن کے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اعمال اچھے آئیں گے، وہ جنتی ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کو جب جنت کی طرف سے پروانہ ملے گا، جنت کی طرف سے پیغام ملے گا تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن یہ راستے میں رک جائیں گے۔ کیوں رکیں گے؟ رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، دعا کریں گے یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، وہ لوگ، وہ بندے جنہوں نے دنیا پر رہ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں جنت میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر
ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ وہ دعا کریں گے، رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا، اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والوں، اے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والوں، جاؤ تم جس کو پہچانتے ہو اس کو پکڑو اپنے ساتھ، اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت دنیا میں بھی انسان کو ناکام نہیں کرتی، جب حشر کا میدان ہوگا وہاں پر بھی ناکام نہیں کرتی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ حکم اپنے فرشتوں کو بھی کہہ سکتا تھا کہ اے فرشتوں، جن جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کو تم جنت میں لے جاؤ، لیکن یہ حکم اللہ کے ولیوں کو ہی کیوں ہوا؟ اللہ کے ولیوں کو ہی یہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کو حکم کیوں نہیں ہوا؟ احباب ذی وقار، یہ جو حکم ہوا ہے اللہ کے ولیوں کو، یہ ایسے نہیں ہوا، بلکہ یہ حکم ہوا ہے، یہ دنیا کو بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، جس نے ساری زندگی اپنی خواہشات کو دفن کر کے اپنے سامنے اللہ کے حکم کو رکھا ہے، نبی کی شریعت کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو نہ دنیا میں کم ہونے دیتا ہے نہ حشر میں کم ہونے دیتا ہے۔ یہ ان کی شان کو دکھانے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے ولیوں کو حکم دیا ہے۔ انہی کے بارے میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یا اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ثوبان رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اس دنیا میں رہ کر ہمیں کوئی بے چینی ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کو قرار نہیں ملتا، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا، ہماری آنکھوں کو قرار نہیں آتا، ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی پرسکون ہو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہماری حالت جیسی بھی ہو، آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں وہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام پر فائز کرے گا، اس وقت جب ہماری آنکھوں کو چین نہیں آئے گا، ہمارے دل کو قرار نہیں آئے گا، اس وقت ہم کہاں پر جائیں گے؟ یا رسول اللہ ہمارے یہاں کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، سر مبارک کو جھکایا، جبریل امین رب کی بارگاہ سے آئے، کیا لے کر آئے؟ یہی آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
وحسن اولئک رفیقا۔ ارے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے وہ قیامت میں کدھر جائے گا؟ انہی انبیاء کے ساتھ ہوگا، حضرات شہداء کے ساتھ ہوگا، حضرات صدیقین کے ساتھ ہوگا، حضرات صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کتنی ہی خوبصورت جماعت ہے۔ حضرات محترم، جو آیت مقدسہ بطور برکت میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ اب یہاں پر آمنو میں الف بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، واو بھی ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد الرسول اللہ، نون سے مراد نبی، واو سے مراد ولی۔ پتہ چلا جو ان چاروں پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، یہ حکم اس کو دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی نسبت میں آ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، تم حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوگے۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی تعریف بھی کی ہے۔ کہا کہ تم اللہ کے ولیوں کو پہچانو گے کیسے؟ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تم یہ کیسے غور کرو گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا، تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ حضرات محترم، آج بھی ہم جب کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اللہ کے ولی کو دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اس لیے جب ہم اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے اللہ کی صدا، اللہ کی صدا۔ حضرات محترم، یہی اللہ کے ولی جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی دن، جن کی راتیں، جن کا زندگی کا ہر لمحہ کس میں گزرتا ہے؟ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے؟ اللہ کا ولی بنتا ہے وما یتقرب الی بالنوافل، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض ہے ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے وہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو۔ حضرات محترم، فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الانبیاء من العبادتی، انبیاء کا ذکر کرنا یہ کس سے شامل ہے؟ یہ عبادت میں سے ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے جب ہی تم ان مجالس میں آیا کرو اپنے دل کو سنبھال
ڈال کر بیٹھا کرو، اپنے دل کو پرسکون کر کے بیٹھا کرو، کیونکہ یہ تمہارا لمحہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اس کا فائدہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب تم قبر کے حوالے ہو جاؤ گے تمہیں یہ وقت ضرور یاد آئے گا۔ اپنے یاد آئیں یا نہ آئیں، بیگانے یاد آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو یہ وقت ہے، یہ کام ہے، یہ تمہیں قبر میں ضرور کام آئے گا، یہ تمہیں قبر میں ضرور کام آئے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ بیٹھے تو زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو دید ہوتی ہے وہ عرش عظیم پر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، اور جس نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے، ایک شیخ کا اپنے مرید کے لیے حکم یہ تھا کہ میرا مرید وہ ہے جو رب کی بارگاہ سے حساب لے گا۔ تو آپ کے جو دوست تھے، آپ کے مرید تھے، انہوں نے کہا یا شیخ یہ بات تو عجیب ہے کہ بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر وہ خالق سے حساب لے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ساری زندگی اپنی مرضی کی ہو اس نے حساب دینا ہے، لیکن جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر گزاری ہو اس نے حساب کیا دینا ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے۔ حضرات محترم، آخر میں ایک منقبت انہی اولیاء اللہ کے نام آپ کی سماعتوں کے نظر، ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اشعار سمجھ آئیں اور یہ تقریر کا نچوڑ بھی ہوگا۔ ہن رب کو بوں پیارے، رب راضی ہے عنایت، ہن رب کو بوں پیارے، رب راضی ہے عنایت، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ہن رب کو بوں پیارے، خالق دی کل خدائی، اعناد بادشاہی، جو جان دین کر دے اے دین دے سپاہی، جو جان دین کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے تاہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے۔ اور آخر میں جو علامہ صاحب نے بیان کی حدیث جبریل، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ چمن دیریت ساتوں جبریل نے سکھائی، جبریل پر چمے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پر چمے مدنی کو جاگ آئی، چمن جکر گناہ ونج فتوی لا اناتے، ایویں پر چم دے اسی اللہ والیاں دے، چمن جکر گناہ ونج فتوی لا اناتے، ایویں پر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔